جہاں سے بھی زائرین آتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ سوال ہمارا یہ ہے کہ جب ہم کربلا سے الگ اپنے وطن میں ہوتے ہیں، چاہے انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو، جو بھی شیعہ جہاں سے آتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے وطن میں ہوتے ہیں اور کسی عزاخانے میں ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو جب بھی سرکار ابا عبداللہ امام حسین مظلوم کربلا کی شہادت پڑھی جاتی ہے یا ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو ہمیں بہت گریہ آتا ہے، ہم زار و قطار ہوتے ہیں، ہمارا اپنے گریے پر ضبط نہیں ہو پاتا، کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ لیکن قبلہ وجہ کیا ہے کہ جب ہم کربلا پہنچ جاتے ہیں تو آقا حسین علیہ السلام کے یہاں جب جاتے ہیں تو کچھ دیر تو گریہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں زیادہ گریہ نہیں آتا۔ مولا عباس کے یہاں تو گریہ بہت آتا ہے لیکن جب مولا حسین کے یہاں آتے ہیں تو وہ کیفیت کہ جو ہماری اپنے وطن میں ہوتی تھی وہ کیفیت نہیں ہو پاتی، اس طریقے سے آنسو نہیں نکل پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی جو وجہ ہے جو بیان کی ہے علماء نے، جو اس کا ریزن ہے، جو علت ہے وہ بیان کی ہے کہ کیونکہ امام حسین مظلوم کربلا کی جو ذات ہے بہت توجہ، جو مثال دی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اکثر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے پردیس میں ہوتے ہیں تو بہت گریہ آتا ہے لیکن جب سرکار کی زری کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم وہ گریہ نہیں کر پاتے، بلکہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت آتی ہے خاموش کر دیتی ہے اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی زری کو مثل آغوش مادر قرار دیا ہے۔ امام حسین کی زری مبارک کو کیا کہا ہے؟ مثل آغوش مادر، کیونکہ جب بچہ ماں سے دور ہوتا ہے تو روتا ہے لیکن جب اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب بچہ اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو کتنا روتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو صاحب اولاد ہے، اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، تو کتنا روتا ہے، لیکن جب ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے تو کتنی تکلیف میں ہو، کتنی بے چینی میں ہو، فوراً ماں کی آغوش سے لگ کر بچہ سکون پاتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے جب آقا حسین کا ظاہر اپنے وطن سے چل کر آتا ہے، دور دراز کی مسافت طے کر کے آتا ہے، جب تھکا ہوا ہوتا ہے امام حسین کے پاس پہنچتا ہے تو میرے آقا کہتے ہیں کہ میرے ظاہر تو بہت تھکا ہوا ہے نا، تو بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہے نا، میرے پاس میری آغوش میں لگ جا۔ بس ظاہر پہنچتا ہے اور آقا حسین اس کو سکون و اطمینان پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل وجہ کہ جو امام حسین کے روزے پر جانے کے بعد کم گریہ ہوتا ہے، کیونکہ آقا اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور آج شب شہادت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کون بی بی؟ کہ جو ہمیشہ اپنے بیٹے حسین کو بے پناہ پیار کرتی تھی، بے پناہ چاہتی تھی۔ ہاں عزیزوں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنے شیعوں کا خیال رکھا۔ جب بھی سرکار ختمی مرتبت نے کربلا کا واقعہ بیان کیا تو بی بی ایک ہی سوال کرتی تھی، اے بابا جان میرے حسین پر کون گریہ کرے گا، میرے حسین پر کون آنسو بہائے گا؟ تو رسول خدا کہتے تھے، اے بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ حسین کے جوانوں پر اس کے جوان روئیں گے، حسین کی بیویوں پر ایک بیویاں روئے کریں گی۔ یعنی ایک قوم ہے، ایک شیعہ ہے کہ جو حسین پر گریہ کیا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہ جو وعدہ رسول خدا نے ہم سے لیا تھا، جو الفاظ رسول کی زبان سے نکلے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم حسین مظلوم پر گریہ وزاری کر سکے، حسین مظلوم پر آنسو بہا سکے، ہم آمادہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جو مولا حسین نے یہ لفظ حل من ناصر ینصرنا کہا تھا نا کہ کون ہے کہ جو میری آواز پر لبیک کہے گا، تو ہم کربلا کے میدان میں آ کر آقا حسین کی آواز پر لبیک
लब्बैक कहते हैं। देखिए करबला के मैदान में आका हुसैन अलैहिस्सलाम को तलवारों की जरूरत नहीं थी, लश्कर की जरूरत नहीं थी। आका हुसैन अकेले ही काफी थे, आका अब्बास काफी थे अकेले। लेकिन आका हुसैन अलैहिस्सलाम ये जो जुमला अपनी जबान से निकाल रहे हैं, कौन है कि जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी मदद के लिए आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आका हुसैन ये बताना चाहते हैं कि कौन है कि जो मेरे मकसद के साथ खड़ा है, कौन है कि जो मेरे मकसद के साथ खड़ा है, कौन है कि जो हक को हक कहे, बातिल को बातिल कहे। अगर इमाम हुसैन की शहादत के बाद से आज तक कोई इंसान हक को हक कह रहा है तो हुसैन की आवाज पर लब्बैक कह रहा है। अगर हक को बातिल कह रहा है तो ये यजीद के साथ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो जंग लड़ी है, ये जो करबला के मैदान में आए हैं, ये दुश्मन को बेनकाब करने के लिए आए हैं। हाँ अजीजों, आज बीबी ज़हरा की शहादत की शब है। कौन बीबी कि जो अभी आपने मरसिये सुने हैं, कलाम सुने हैं, गिरिया भी किया है। कौन बीबी कि जो अपने बाबा को रोते रोते गुजर गई, और इस कदर रोती थी, इस कदर रोती थी कि बीबी ने अपना मरसिया खुद कहा। आखिर कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी बीबी ज़हरा पर कि जो बीबी को ये मरसिया कहना पड़ा? सुब्बत अलैया मसाइमुल अन्हा सुब्बत अल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके बाद जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है, अगर रोशन दिनों पर पड़ती तो मिसले सियाशम के हो जाते। हाँ अजीजों, ये बीबी ज़हरा का ये मरसिया पढ़ना इस बात की अलामत है, क्योंकि ये मरसिया अपने आप में एक मुसीबत को जाहिर करता है कि बीबी ज़हरा किस मुसीबत में थी। बीबी ज़हरा अपने आप को संभाले या अली को संभाले, बीबी ज़हरा अपने आप को संभाले या हसनैन को संभाले। बीबी ज़हरा कभी अली की मुसीबत को बर्दाश्त करती है। हाँ अजीजों, बस यही वजह है कि बीबी अपने बाबा की वफात के बाद 3 रिवायतें हैं जो मिलती हैं हमें तारीख में कि बीबी ज़हरा अपने बाबा की वफात के बाद या तो 45 रोज जिंदा रही, या 75 रोज जिंदा रही, या 90 दिन की रिवायत है। 3 रिवायतें हैं कि जो हमें मिलती हैं। हाँ अजीजों, कौन बीबी कि जिस बीबी के खिलकत की वजह से पूरी कायनात को खल्क किया गया हो, उस बीबी को इतना सताया, उस बीबी के ऊपर इतने जुल्म ढाए कि बीबी मरसिया पड़ रही है। और बीबी सलामुल्लाह अलैहा, बस मैंने खत्म किया, बीबी हमारी बीबी सलामुल्लाह अलैहा, वो वक्त भी आया कि जब बीबी ने वसीयत शुरू की कि ए अबुल हसन, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मुझे रात में दफन करना, मुझे दिन के उजाले में दफन मत करना, मेरे जनाजे को दिन के उजाले में मत उठाना, बल्कि मुझे रात में लेकर जाना। ए अबुल हसन, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो अपने हाथों से गुस्ल देना, अपने हाथों से कफन पहनाना। हाँ अजीजों, तारीख बताती है कि वो वक्त भी आया कि बीबी एक हुजरे में गई और उम्मे अमन से कहा कि देखो, जब मेरे कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें आती रहे तो समझ लेना कि फातिमा जिंदा है, लेकिन जब आवाजें आना बंद हो जाए तो समझ लेना फातिमा इस दुनिया में नहीं रही। हाँ अजीजों, हसनैन घर में तशरीफ लाए हैं। पूछा अम्मा जान कहाँ है? जवाब मिला बच्चों पहले खाना खा लो। बच्चों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि हमने कभी अपनी अम्मा के बगैर खाना नहीं खाया। हाँ अजीजों, हुजरे में पहुंचे तो क्या देखा कि बीबी इस दुनिया से जा चुकी है। बच्चों ने अपने अम्मामों को फेंका, मस्जिद की तरफ बढ़े, बाबा को खबर दी। तारीख बताती है
کہ جس وقت بی بی زہرا کی شہادت کی خبر امام علی علیہ السلام کو پہنچی تو امام علی علیہ السلام جیسے ہی مسجد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں 3 مرتبہ گرے ہیں اور 3 مرتبہ اٹھے ہیں. امام علی علیہ السلام میں اتنی تاب نہ تھی کہ اٹھ سکے. ہاں عزیزو، میرے آقا امام علی علیہ السلام، میرے آقا مظلوم آقا جب گھر پہنچے ہیں، جب گھر پہنچے امام علیہ السلام اور بی بی زہرا کو دیکھا کہ بی بی بنت مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، تو امام علی علیہ السلام نے کہ درد بھرا جملہ کہا. بہت توجہ. امام علیہ السلام نے جب بی بی کو دیکھا تو جملہ کہا کہ اے فاطمہ، اے بنت مصطفیٰ، آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. ایک آپ ہی تو تھی کہ جن سے اپنا علی اپنے دل کے راز بیان کرتا تھا. ایک آپ ہی تو تھی کہ جس سے علی اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتا تھا. اے فاطمہ، آپ کے جانے کے بعد یہ علی کس سے اپنی مصیبت کو بیان کرے گا؟ یہ علی آپ کے جانے کے بعد کس سے اپنی مصیبت کو بیان کرے گا؟ ہاں عزیزو، الغرض بی بی زہرا دنیا سے جا چکی ہے. امام علی علیہ السلام غسل دینے کے لیے غسل خانہ میں پہنچے تو ایک چیخ مار کر رونے لگے. ہاں عزیزو، صحابہ نے پوچھا اے علی، یہ اتنی کی بلند آواز سے چیخ مار کر رونے کا سبب کیا ہے؟ علی تڑپ گئے اور کہنے لگے ہائے بنت مصطفیٰ، اس دنیا سے چلی گئی لیکن مجھے آج تک نہ بتایا کہ بی بی کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے. آپ اس بی بی پہ گریہ فرما رہے ہیں کہ جس کا پہلو بھی شکستہ ہے، کہ جس کی تربت بھی شکستہ ہے. ہاں عزیزو، اس بی بی پہ گریہ کر رہے ہیں کہ جس بی بی کو اس کے باپ پر رونے نہیں دیا. ہاں عزیزو، بس میں نے ختم کیا. امام علی علیہ السلام جنازے کو اٹھانے کے لیے تیار ہے اور امام حسن سے کہا ہے بیٹا حسن، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. امام حسن آئے. آنے کے بعد اپنی والدہ گرامی کو دیکھا، گریہ کیا، بوسے لیے. ہاں عزیز، اس کے بعد آقا حسین آئے. آقا حسین علیہ السلام عجیب انداز سے کہا کہ اے اماں، آپ نے ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھوں سے بلایا ہے، جب بھی بلایا ہے اپنی باہوں میں لیا ہے. اے اماں، جب تک خود نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا. ہاں عزیزو، تاریخ نے لکھا بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا. ہاں عزیزو، بی بی زہرا کے جنازے کو آقا علی نے دفن کیا. بی بی نے، بس میں نے ختم کیا، بس ختم دعا. بی بی نے ایک وصیت کی تھی کہ اے علی، جب بھی تمہیں وقت ملا کرے تو رات میں میری قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آ جایا کرنا. اے علی، جب بھی تمہیں وقت ملے تو میری قبر پر آنا اور آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیا کرنا. ہاں عزیزو، امام علی حسب دستور ہر روز بی بی زہرا کی قبر پر جاتے تھے اور تلاوت قرآن کریم فرمایا کرتے تھے. بس تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ امام علی علیہ السلام بی بی زہرا کی قبر پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. قبر کو زلزلہ آیا، آواز آئی اے علی اپنے گھر کی طرف بڑھو. امام علی نے پوچھا ہے فاطمہ کیا ہوا؟ کہا کہ گھر میں حسین پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ. میں کہوں گا اے بی بی، آج تو آپ نے آقا علی کو پانی دینے کے لیے بھیج دیا، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. شمر ملعون حسین کے گلو اقدس کو کاٹ رہا ہے. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ پیاسا ہے حسین. اس پیاسے حسین کے گلے کو نہ کاٹو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.